الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت دنیا میں نہیں آتی ہے، کسی کو نہیں پہنچتی ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. گویا ہمارا اور آپ کا عقیدہ درست کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں پریشانیوں سے، مصائب سے جو ہم تمام دوچار ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اب اگر کوئی شخص ایمان رکھے، اللہ پر توکل رکھے اور اپنا عقیدہ درست کیے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے، اس کے دل کو اطمینان دے دیتا ہے، اس کے دل کو سکون حاصل ہو جاتا ہے. کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت ڈالی ہے اور وہی اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے دور کرے گا. واللہ بکل شیء علیم، اور یہ تو ہر مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اگر کوئی بیمار ہوا ہے تو اللہ کو ایسا نہیں ہے کہ معلوم نہیں ہے، اللہ کے علم میں نہیں ہے بات. اللہ خوب جانتا ہے کہ میرا بندہ یا میری بندی بیمار ہے، لہذا بندے کو چاہیے اسی اللہ سے رجوع ہو اور یہ عقیدہ رکھے کہ جو بیماری آئی ہے اللہ کی جانب سے آئی ہے. ہو سکتا ہے ہمارے گناہ اس سے جھڑ جائیں، ہو سکتا ہے یہ قیامت والے دن رفع درجات کا باعث بن جائے، ہو سکتا ہے کوئی غلط راستے پر میں جا رہا تھا، اللہ کی جانب سے ایک تنبیہ ہے، ایک ڈراوا ہے کہ میں اس راستے سے اپنے آپ کو بچا لوں، روک لوں. مصیبتیں دنیا میں اسی واسطے آتی ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض کے لیے کچھ ضروری باتیں بتلائی ہیں، آپ نے مریض کے لیے بھی کچھ ہدایتیں دی ہیں۔ لہذا ہم میں سے جو لوگ بیمار ہو گئے ہیں ان کو چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کو اپنے نظر کے سامنے رکھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ام السائب فقال ما لکی تزفزفین قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تصب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد رواہ مسلم۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے۔ یہ بیمار تھیں، ایک خاتون ہے صحابیہ، اللہ کے رسول ان کی تیمارداری کے لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ تو سخت کانپ رہی ہے؟ ان کو بہت زیادہ بخار تھا جس کی وجہ سے وہ کانپ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول الحمى لا بارک اللہ فیہا، بخار کی وجہ سے اللہ اس میں برکت نہ فرمائے۔ یعنی گویا انہوں نے بخار کو برا کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا تصب الحمى، اے ام صائب تو بخار کو برا بھلا نہ کہہ، فإنها تذهب خطايا بنی آدم، اس لیے کہ بخار لوگوں کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے کما یذہب الکیر خبث الحدید، جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ لوہے کے جو اوزار ہوتے ہیں جب زنگ آلود ہو جائیں تو ہم بھٹی میں لے جاتے ہیں لوہار کے پاس، وہ آگ میں ڈال کر خوب گرماتا ہے، لال ہو جاتا ہے، پھر مار مار کر اس کو درست کرتا ہے اور پھر وہ پھر سے چمکدار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی سونے وغیرہ کو بھی صاف کیا جاتا ہے۔ تو جیسے بھٹی میل کچیل کو لوہے کے صاف کر دیتی ہے، ایسے بخار کیا ہے انسان کے اندر سے تمام آلائشوں کو ظاہری اور باطنی ہر دو طریقے سے صاف کر دیتا ہے۔ اور یہ تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ بخار کی وجہ سے کئی قسم کے فاسد مادے جسم میں جو جمع ہوتے رہتے ہیں بخار کی شدت اور اس کی گرمی کی وجہ سے وہ باہر ہو جاتے، نکل جاتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے ہمارے گناہ بھی مٹ جاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بخار کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا، اور اسی پر تمام بیماریوں کو قیاس کیا جائے گا کہ ہم کسی بیماری کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ ہاں جو علاج کرنا ہے علاج کریں گے، طبیب سے ملیں گے، میڈیکل ہاسپٹل کا راستہ اختیار کریں گے، اللہ پر توکل کریں گے، بھروسہ کریں گے، لیکن بیماری کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ بیماری دینے والا اللہ ہے، اللہ کے حکم سے وہ بیماری آئی ہے۔ بیماری آزمائش کا آنا من جانب اللہ ہوتا ہے، اس پر جزا فضا سے کام نہیں لینا چاہیے، چیخنا چلانا نہیں چاہیے اور شکوے شکایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بیماری یا تو انسان کے گناہوں کو دھونے کے لیے آتی ہے، یا پھر ایمان کے امتحان، یا پھر رفع درجات کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کی عیادت کی اور اسے بخار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ابشر فإن اللہ تعالی یقول ہی ناری اسلطها علی عبد المؤمن فی الدنیا لتکون حظہ من النار یوم القیامہ۔ خوش رہو، بیمار ہیں، بخار ہے ان کو، اور آپ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ابشر، خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بخار میری آگ ہے، بخار میری آگ ہے، ہی ناری، میں دنیا میں اپنے مومن بندوں کو اس لیے مبتلا کرتا ہوں تاکہ قیامت کے دن یہ اس کے لیے جہنم کا عوض بن جائے۔ جہنم بھی اللہ کی آگ ہے، دنیا میں اللہ بخار اپنے کسی مومن بندے پر ڈال دیتا ہے، کس لیے؟ تاکہ اسی دنیا میں ہی وہ
اس بخار کی شدت کو محسوس کر لے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو مریض صحت یابی حاصل کرنے کے لیے ایسے ذریعے استعمال نہ کرے جن سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، بیمار ہیں تو جو ذریعہ حلال کا ہے، جو جائز ہے اسلام کے اندر، وہ راستہ اختیار کیجیے، غلط راستہ نہیں۔ جیسے نشے آور چیزوں سے دوائیں لینا، یا اسی طریقے سے شرک میں مبتلا ہو جانا، جادو وغیرہ کا سہارا لینا، شیطانی عملیات کا سہارا لینا، یہ تمام چیزیں ممنوع ہیں، یہ حرام ہے۔ حرام اشیاء کو بطور دوا استعمال نہیں کرنا ہے۔ جیسے بطور دم شرکیہ کاموں اور کلمات سے بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے علاج یا بیماری سے تحفظ کی غرض سے کوئی منکا یا تعویذ لٹکایا، اس نے شرک کیا۔ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، یوں تو کبھی توفیق نہیں ہوتی قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں، جو خود اپنے آپ میں ایک شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن نازل کر رہے ہیں، یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے، شفا ہے۔ یہ توفیق نہیں ہوتی قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس پر عمل کریں، جو ہمارے وجود کے لیے مکمل شفا ہے، ہدایت ہے۔ اب بیمار ہو جاتے ہیں، کسی مولوی کے پاس، بابا کے پاس، پیر کے پاس، فقیر کے پاس، تعویذ گنڈے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے اپنی زندگیاں اور اپنے بعض رشتہ داروں کی زندگیوں کو برباد کر دیا ان پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ کے۔ بازو میں تعویذ، کمر میں تعویذ، گلے میں تعویذ، ہاتھ میں تعویذ، پاؤں میں تعویذ، اور اس کو کھول کر دیکھیے، نہ کوئی آیت ہے اس کے اندر، نہ اللہ کا نام ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہند سے اس کے اندر ڈالے گئے۔ یہ تمام چیزیں شرک ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس لیے ہم کو جائز جو طریقہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، دوا اور علاج کے سلسلے میں غلط راستے پر نہیں جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک چیز اور بھی یاد رکھیں، کبھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں جس سے انسان نا امید ہو جاتا ہے کب شفا ملے گی، جیسے کینسر ہے، ایڈس کی بیماری ہے، اب کرونا اگر شدت اختیار کر جائے تو آدمی سوچتا ہے موت ہی آ جائے۔ اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع کیا ہے کوئی موت کی تمنا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، لا یتمنین احدکم الموت بضر نزل بہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی بھی کسی درپیشی مصیبت و تکلیف کے سبب ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔ تم میں سے کوئی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی تو اس وقت موت کی تمنا نہ کرے، اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے، جو ہو سکتا ہے اتنی کوشش کرے۔ جب ساری کوششیں ختم ہو جائیں تو توبہ اور استغفار کرتا رہے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے تاکہ اللہ سے ملے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس طرح کا راستہ اختیار کرے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ضروری ہے کسی کو تمنا کرنا، بہت تکلیف ہو گئی، بے یار و مددگار ہو گیا ہے، فتنے میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے، کہیں اس کا ایمان نہ چلا جائے آخری وقت میں، تو اللہ کے رسول نے کہا اس طرح کہہ لے کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور اس وقت مجھے فوت کر دینا جب میرے لیے وفات بہتر ہوگی۔ یعنی بخاری شریف کی حدیث یہ بھی ہے کہ اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ،
اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو اے اللہ تو مجھے موت دے دے، اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے کہے۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے دنیا کے اندر ہر حال میں یا تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کی نعمتیں جو ہم کو اور آپ کو ملتی ہیں، اور یا تو پھر صبر کرتے رہیں۔ یہی دو راستہ ہے دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کا، اور یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے صرف مومن کو عطا کیا ہے کہ جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، وہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت اسے پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو جو لوگ بیمار ہیں ان کو چاہیے دل چھوٹا نہ کریں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، بیماری آپ کے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی خیر و بھلائی لے کر آئی ہوگی۔ اگر دوبارہ زندگی ملے گی تو آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہوں گے، آپ کے درجات قیامت والے دن بڑھا دیے جائیں گے، اور کون سی مصیبت آنے والی تھی اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے ذریعے اس کو ٹال دیا۔ اور موت سے تو کسی کو مفر نہیں، موت تو ہر ایک کو ایک نہ ایک دن آنی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے تمام مریضوں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے اور انہیں صبر دے، اللہ تعالیٰ ان کے علاج میں شفا عطا فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے مال و خون و عزت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔